اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام مسلمان کے ایمان کی خوبی کیا ہے؟ ایمان کی حضور کا جواب سنیں، اللہ نے جامع الکلم بنا کے نبی کو بھیجا، فرمایا ایک ایسا جملہ میرے پیغمبر نے فرمایا جو قیامت تک کے لیے ہمارا راستہ متعین کر دیتا ہے، فرمایا من حسن الاسلام المرئی ترک ما لا یعنی، مسلمان کے ایمان کی خوبی یہ ہے کہ وہ کام نہ کرے جس کا کوئی مطلب نہیں ہے، مسلمان فضول کام نہ کرے۔ مگر آج ہماری زندگی کا 80% حصہ فضولیات میں گزرتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا تھوڑا سا اس پیٹرن سے آگے بڑھو کہ سنی وہ ہے جو زیارتوں پہ جاتا ہے، آئی بات سمجھ؟ سنی وہ ہے جو چادریں چڑھاتا ہے۔ ہم نے تو کبھی کہا ہی نہیں کہ چادریں چڑھاؤ، یہ تو تم نے خود ہی طے کر لیا نا۔ سنی وہ ہے جو نیاز بنارے دیتا ہے۔ ہاں یہ سارے مستحب کام ہیں، سنی کرتا ہے، بری بات کوئی نہیں ہے، مگر در حقیقت سنی وہ ہے جو اللہ کو اس طرح مانے کہ اللہ نام ہے اس ذات واجب الوجود کا جو تمام کمال اور خوبی کا جامع ہے، ہر عیب اور نقصان سے پاک ہے، یعنی رب کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھے کہ میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، ہر خوبی کا مالک ہے، ہر خوبی کا جامع ہے۔ مومن وہ ہے جو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا ایمان لائے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے، اللہ کی سب سے معظم مخلوق ہے، اور اس کے بعد اس کا عقیدہ یہ ہو کہ دنیا میں جس سے بھی محبت کرنا ہے اس کا سبب محمد الرسول اللہ کی ذات ہونی چاہیے، رسول اللہ کی وجہ سے محبت کرے اور رسول اللہ کی وجہ سے ہی نفرت کرے، پھر یہ بحث ہی ختم ہو جائے گی کہ صحابہ افضل ہیں یا اہل بیت۔ یہ تو ہمیں وہ لوگ الجھاتے ہیں نا جن لوگوں کی نظر میں رسول سے زیادہ کسی اور کی اہمیت ہو۔ ہم نے کہا رسول سے نسبت والی ہر شے عزت والی ہے، ایک رسول کے در والے ہیں، دوسرے رسول کے گھر والے ہیں، اور جب تک دونوں سے محبت نہ ہو ایمان مکمل ہو ہی۔ آج کل فتنوں کا زمانہ ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا قرب قیامت میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ دوڑنے والے سے آہستہ چلنے والا بہتر ہوگا، چلنے والے کے مقابلے میں ٹھہرا ہوا بہتر ہوگا، ٹھہرے ہوئے کے مقابلے میں بیٹھا ہوا بہتر ہوگا، اور بیٹھے ہوئے کے مقابلے میں لیٹا ہوا بہتر ہوگا۔ جو جتنا تیزی سے دوڑے گا وہ اتنا ہی تیزی سے فتنوں کی طرف بڑھے گا۔ اور فرمایا ایک آدمی صبح کو گھر سے ایمان کی حالت میں نکلے گا مگر شام کو کافر ہو کے لوٹے گا، اور فرمایا ایک شخص رات کو مومن گھر میں داخل ہوگا، صبح کافر ہوگا۔ اب آپ کہیں گے یہ سب کیسے ہوگا؟ یہ ایسے ہوگا، آج کل یہ جو موبائل آ گیا نا، یوٹیوب پر نئے سے نئے یوٹیوبر آگے ہے نا، اور نئی جو ہے آئیڈیالوجی، کوئی کہتا ہے جب تک توہین نہ کرو گے توحید ہوگی نہیں، مطلب جب تک توہین انبیاء کی نہ کرو توحید بیان ہوگی نہیں۔ میں نے کہا یہ فلسفہ آیا کہاں سے؟ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو مکرم کیا، عزت والا بنایا، تمام مخلوق میں انسان افضل، پھر فرمایا انسانوں میں اللہ اکبر رسولان کے انبیاء کرام افضل، انبیاء میں پھر رسول افضل، رسولوں میں اول العزم پیغمبر افضل۔ اللہ فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ وہ رسول ہیں
جن میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، ان میں سے کچھ وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور بعض وہ ہیں جن کے کوسو درجے رب نے بلند کیے۔ تو یہ عظمتیں کون بیان کر رہا ہے؟ انسان کو مکرم کیا رب بیان کر رہا ہے۔ رسول افضل ہیں، ان میں سے بعض کلام والے، بعض اس سے بھی افضل، یہ کون بیان کر رہا ہے؟ یعنی جس زبان کو اللہ نے چنا، آدم کی زبان، اللہ نے فرمایا آدم اپنی اولاد کو تعلیم دو کہ تمہارا پروردگار ایک ہی پروردگار ہے، جس کی عبادت تم نے کرنی ہے، اس کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ فرمایا موسیٰ تم اعلان کرو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ نوح اپنی قوم سے کہو عالمین کا پروردگار صرف اللہ ہے۔ یہاں تک کہ میرے اور آپ کے نبی سے فرمائے، شعیب علیہ السلام، ہود علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، جملہ انبیاء نے یہی اعلان کیا، لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فلاح پا جاؤ گے۔ آخر میں میرے اور آپ کے پیغمبر، سارے نبیوں کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رب فرماتا ہے قل هو اللہ احد، اے نبی آپ اعلان کر دو وہ اللہ ایک ہے۔ یعنی جس زبان کو اللہ اپنی وحدانیت کے لیے چنتا ہے کہ میری وحدانیت کا اعلان تیری زبان کرے، وہ زبان عزت والی ہوگی تب تو رب اسے چن رہا ہے۔ اور ہمیں فلسفہ یہ دیا جا رہا ہے کہ اگر تم نے توحید خدا بیان کرنی ہے تو توہین جو ہے بندگان خدا کرو، یعنی رسول کی توہین کرو تب توحید ہوگی۔ یہ توحید کون سی ہے؟ یہ وہی توحید ہے جس توحید کا جھنڈا سب سے پہلے شیطان نے اٹھایا تھا جب رب نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر شیطان ابا، انکار کیا، واستکبر، تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اللہ فرماتا ہے وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ میں نے عرض کی مولا روئے زمین کا پہلا کافر ہے جس نے تیرے بندے کو ماننے سے انکار کیا، تیرے حکم سے سرتابی کی، اور تو فرماتا ہے کافروں میں سے ہو گیا۔ جب پہلا کافر ہے تو ہو کیسے گیا؟ فرمایا یہ ظاہر میں ہو گیا، کچھ میرے علم میں ہے۔ یہ ظاہر میں ہو گیا اور کچھ میرے علم میں ہے جو بعد میں آئیں گے۔ ہاں اب آپ بتاؤ شیطان نے کیا کہا؟ اے پروردگار تو نے مجھے آگ سے بنایا، آدم کو مٹی سے بنایا، مٹی کی خاصیت نیچے رہنا ہے، آگ کی خاصیت بلند ہونا ہے، مولا تو حکم دے میں تیری بارگاہ میں سجدے کروں گا اور عبادت کروں گا اور ریاضتیں کروں گا، مگر آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا اس لیے کہ یہ میری شان کے خلاف ہے۔ یعنی اس نے کہا مولا تیری توحید کا پہلے بھی قائل تھا، تیری توحید کا اب بھی قائل ہوں، مجھے تیری توحید پر اعتراض نہیں ہے مگر میں آدم کو نہیں مان سکتا۔ اللہ اکبر، رب نے فرمایا فخرج فإنک الشیطان الرجیم، نکل جا میری بارگاہ سے، تو دھتکارا ہوا ہے، اس لیے کہ جو میرے بندے کا نہیں ہے وہ میرا بھی نہیں۔ تو لوگوں یہ والی توحید تو شیطان نے بیان کی تھی جس میں اللہ والوں کی توہین کی جائے، توحید کے نام پر۔ ہم یہ کہتے ہیں جس کو اللہ نے عزت دی اس کو عزت دار ماننا، یہی ایمان ہے۔ جس کو اللہ نے مکرم کیا اس کو مکرم ماننا، یہی ایمان ہے۔ اور اگر میرے اور آپ کے اندر یہ نہیں ہے تو پھر میں اور آپ دونوں خامی پر ہیں۔ تو پہلی بات یہ یاد رکھنا، یہ تم نے طے کیا تھا، تمہارے سماج نے طے کیا تھا کہ کوئی پیر صاحب کسی کی تقدیر بدل دیتا ہے،
हमने कहा तकदीरें बदलने वाली जात अल्लाह की है। अरे नेकू की दुआओं को रद्द नहीं फरमाता है रब। मगर ये बात याद रखे, तकदीर की 3 किस्में है, मुबरम हकीकी है, शिबहे व मुबरम है और मुअल्लक है। अगर तकदीर की कोई किस्म तालीक से ताल्लुक रखती है, अल्लाह वालों की दुआ से रद्द हो जाती है। अगर कोई शिबहे व मुबरम है, अब्दुल कादिर फरमाते हैं मेरी दुआ से रब टाल देता है। मगर तकदीर की एक किस्म है जो मुबरम हकीकी है। अगर उसके बारे में इब्राहिम भी रब से इल्तिजा करे, उलुल अज़्म पैगंबर भी दुआ करे, तो रब उसे नहीं टाला करता। जैसे कि कौमे लूत पर अजाब आया, रब्बे जुल जलाल के अजाब के फरिश्ते इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास से गुजरे, देखा इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे हैं, रुक गए, कहने लगे अल्लाह का खलील नमाज पढ़ रहा है, सलाम फेरे, सलाम करने के बाद आगे बढ़ेंगे। सलाम फेरा, फरिश्तों ने सलाम किया, फरमाया कहाँ जा रहे हो? कहने लगे कौमे लूत पर अजाब लेकर जा रहे हैं। फरमाया ठहर जाओ, सजदे में सर रखा, कहने लगे मौला क्योंकि अब्बे रहीम है, मेहरबान बाप हैं, हाथ उठा दिए, या अल्लाह तू उस कौम को माफ कर दे, एक और मौका दे दे, उन पर अजाब नाजिल ना फरमा। अल्लाह फरमाता वयुजादिलूना फी कौमे लूत, वो हमसे कौमे लूत के बारे में झगड़ा करने लगा। मगर रब ने फरमाया ए मेरे खलील, इस बदबख्त कौम के बारे में दुआ ना करो, इसलिए कि मैं इनके ऊपर अजाब का मैंने अटल फैसला कर लिया है जो टलने वाला नहीं है। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी, अगर उलुल अज़्म पैगंबर भी तकदीर की इस किस्म के बारे में सवाल करे या दुआ करे तो रब उन्हें भी मना फरमा दिया करता है। ये बात याद रखे, अल्लाह ताला बंदों की तकदीरें बदल देता है बंदों की दुआओं के सदके।